اب جیسے آقا علیہ السلام کے حوالے سے نور و بشر کا مسئلہ، کوئی صرف کہتے ہیں کہ جی نہیں بس نور ہی کہتے جاؤ، بشر نہیں کہنا، کوئی کہتے ہیں صرف بشر کہو نور نہیں کہنا. تو صحیح وہ ہیں جو بشر بھی مانے اور نور بھی مانے. اب یہ نور و بشر کا مسئلہ ہو گیا، یا علم غیب کا مسئلہ ہو گیا، یا حاضر و ناظر کا مسئلہ ہو گیا. اب یہ کیونکہ صدیوں سے چلتے آ رہے تھے، کچھ طبقے کے لوگ جو ایسے طبقات تھے وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے. تو اب جو کیونکہ اللہ کا ایسا ولی اللہ بھیجتا ہے زمانوں میں کہ وہ پھر فقط باتوں کی حد تک نہیں ہوتا، وہ اس سے بلند مقام رکھتا ہے، اور وہ سننے سنانے کی بجائے دیکھنے دکھانے کا قائل ہوتا ہے. تو وہ پھر بتاتے نہیں ہیں، وہ دکھا دیتے ہیں. تو اب آپ نے اعلان فرمایا، حضور میرے ملت نے آپ نے فرمایا کہ بھئی جو لوگ ان مسئلوں میں بحث کرتے ہیں نا، میرے پاس آ جائے اور بڑا میدان لگے، یہ ہم بحث نہیں کریں گے، ہم دکھا دیں گے. اب وہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں جا کے. لوگ جب اکٹھے ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں، آپ نے فرمایا کہ بھئی بتاؤ پہلا مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی مرضی آپ کی، دیکھ لیں جیسے آپ مناسب سمجھیں. اب بات ہو گئی بشریت پر اور نورانیت پر. آپ نے ایک دستار کا کپڑا، ایک کپڑا لیا اور اپنے شکم مبارک پر، پیٹ مبارک پر یوں باندھ دیا، ایک بل دیا اور وہ یوں کپڑا ہو گیا، یوں آپ نے پکڑا دیا. سمجھ گئے نا بات کو؟ یوں ایک بل دیا، ایک سرا ادھر پکڑا دیا، ایک ادھر پکڑا دیا. اب ظاہر ہے دونوں طرف سے پکڑا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو کھینچو گے تو کیا ہوگا؟ پیٹ دب جائے گا. آپ نے فرمایا جب میں کہوں کہ کھینچو تو اسے کھینچ دینا. بندوں نے کہا حضور مطلب یہ تو تکلیف کا باعث ہوگا. آپ نے فرمایا یہی تو آج ثابت کرنا ہے جس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. فرمایا میں بشر ہوں اور حضور کے غلاموں کا غلام ہوں. بشر ہوں، حضور کے غلاموں کا غلام ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نور نہیں ہوں. اب آپ نے اپنی کسی کیفیت میں گئے، آپ نے اشارہ کیا کہ اسے کھینچو. اب جب وہ یوں بل آیا ہوا تھا، اب دیکھو نا یہ مائک ہے، مائک کے گرد میرا دونوں ہاتھ ہیں. اب یوں کھینچو تو مائک تو اندر آ گیا. اب اس میں سے تو آر پار تو نہیں ہو سکتا، یہ ایک میٹر ہے، مادہ ہے، اس میں سے تو نہیں جیسے ہوا میں سے ہاتھ گزر جاتا ہے اس میں سے نہیں گزر سکتا. اب انہوں نے جب کپڑا کھینچا تو کپڑا سیدھا ہو گیا، کپڑا سیدھا ہو گیا اور وہ یوں آر پار ہو گیا کہ جس طرح کچھ ہے ہی نہیں. یہ جو درمیان میں بشریت کی رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے چند لمحات بعد آپ پھر اپنی اسی حالت میں آ گئے اور پھر وہ رکاوٹ بن گئی. فرمایا اب بشریت کا غلبہ ہے، اور تب جب گزر چکا تھا تب نورانیت کا غلبہ تھا. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اب بڑے لوگ حیران، بے شمار لوگ مان گئے جو نہیں مانتے تھے. رحمت کا دریا جوش پہ تھا. اچھا یہ واقعات پتہ کیوں نہیں سناتے لوگ اس طرح کے بہت بڑے؟ کیونکہ واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ یار اگر ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہوتا یا کوئی کر کے دکھائے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو وہ ڈرتے ہیں ایسی دلیلیں دینے سے کہ ہم کسی کو کیا دلیل دیں گے، ہم کیا کہیں گے. تو بات یہ ہے کہ کرامت اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا. یعنی ویسے وہ بات ہو نہیں سکتی، وہی بات ہو جائے تبھی تو وہ کرامت یا معجزہ ہے. اور کرامت اور معجزہ ہر روز تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک نشانی ہوتی ہے بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اس لیے کبھی کبھار جب اللہ چاہے اپنے کسی نبی سے، اب کیونکہ نبیوں کے بعد سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا آقا کے بعد، تو پھر یہ ولیوں سے جب اللہ کبھی چاہے تو اس معاملے کو ظاہر فرما دیتا ہے.